بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک؟ میرے متعلق کیا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک، اپنے صحت کو اور خوشگوار موسم کو انجوائے کر رہا ہوں۔ پچھلے لیکچرز میں نے انگلش میں ڈیلیور کیے ہوئے ہیں، لیکن بعض اسٹوڈنٹس نے مجھے کہا کہ سر ہمارا انگلش کمزور ہے، نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا لیکچرز یہ اردو میں ہونے چاہیے، لہٰذا اس وجہ سے میں آج کا لیکچر اردو میں ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے لیکچرز میں نے پاکستان کے جو انیشیل پرابلمز ہے، ابتدائی مسائل ہے، اس کے اوپر میں نے لیکچرز ڈیلیور کیے ہوئے ہیں۔ آج جو ہے ہمارا ٹاپک جنرل ایوب خان اور 1958 کا مارشل لا ہے، جو پیج نمبر 83 پہ ہے۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ پاکستان اسٹڈی کے بکس، رف کاپیز اور پنسلز ہونی چاہیے، جس میں آپ پاکستان اسٹڈی کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہے لیکچر میں وہ آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ تو پیج نمبر 83، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایوب خان کیا کرتے اس میں، جو جنرل ایوب خان اور 1958 کا مارشل لا ہے، اسی دوران جو پاکستان کے پہلے صدر جس کا نام تھا سکندر مرزا 1956 کو جو پاکستان کا پہلا آئین تھا وہ 7 اکتوبر 1958 کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور اس طریقے سے دیکھیے 1956 میں ہم بمشکل ہی پاکستان کا پہلا آئین تیار کرتے ہیں 9 سالوں کے بعد۔ ان 9 سالوں میں ہم نے تقریباً 7 وزرائے اعظم تبدیل کیے، اتنے سنگین قسم کے حالات تھے، اور اسی آئین کو جو بہت مشکل سے ہم اس کو تیار کرتے ہیں، صرف 2 سالوں کے اندر اندر اس کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ صرف اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اپنی ذاتی حکومت کے لیے۔ جو اسی وقت جو آرمی چیف کے جو آرمی کا سربراہ تھا جنرل ایوب خان کو، اس کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر تقرر کیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی ایک عجیب کام کرتے ہیں۔ صرف 20 دنوں کے اندر اندر سکندر مرزا کو صدارت کے عہدے سے ہٹانے کے لیے اس کو مجبور کر کے ریزائن دینے پر اور ملک بدر کر دیا جاتا ہے، اور خود ہی 27 اکتوبر 1958 کو جو حکومت کے جو معاملات ہیں سنبھالتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے، جو درمیان میں یہ ٹاپکس ہے، یہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ایوب خان کے دور حکومت کی اصلاحات۔ جیسے ہی ایوب خان حکومت کے باغ دوڑ کو سنبھالتے ہیں تو ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنی طرف سے اصلاحات کا اعلان کرتے ہیں۔ اصلاحات سے مراد ہے ریفارمز، مطلب بہتری کرنے کے لیے کچھ اعلان کرتے ہیں، جس میں زرعی اصلاحات ہے، معاشی اصلاحات، سیاسی اصلاحات، معاشرتی اصلاحات اور آئینی اصلاحات۔ آئینی اصلاحات یہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو زرعی اصلاحات ہے، سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، مطلب یہاں پر مختلف قسم کی فصلیں اگائی جاتی ہے۔ اس لیے 31 اکتوبر 1958 کو جو ایوب خان کی حکومت ہے وہ انہوں نے ایک کمیشن قائم کر دیا۔ کمیشن سے مراد متعلقہ شعبے کے متعلق ماہرین ہے، جس نے زراعت کے مسائل کے حل اور بہتری کے لیے ایک رپورٹ سے مراد ہے حکومت کو مشورہ دینا، تجویز کرنا۔ جنوری 1959 میں حکومت کو پیش کیا۔ حکومت کیا کرتی؟ اس رپورٹ پر، اس تجاویز پر جو اس کمیشن نے تیار کیے، اس پر فوری عمل کرتے ہوئے وہ اصلاحات نافذ کرتے ہیں۔ جو فرسٹ ون ہے وہ حکومت نے جو تمام جاگیردانہ نظام تھا، جاگیریں تھی، وہ ختم کر دیتے۔ ایک بندہ جس کے پاس کافی زیادہ جاگیر پراپرٹیز ہوا کرتی تھی، اس کو وہ ختم کر دیتے ہیں، زیادہ زمین ہے سرکاری تحویل میں لیتے ہیں۔ کسی بھی شخص کے لیے حد ملکیت 500 ایکڑ نہری اور 1000 ایکڑ بارانی زمین رکھی گئی۔ ایک بندہ جس کے پاس زیادہ زمین ہوا کرتا تھا تو جو اضافی زمین تھی وہ سرکاری کر دی گئی، اور صرف 500 ایکڑ ایسی زمین جس کو آپ نہری پانی سے آبپاشی کر سکتے تھے، اور اسی طریقے سے جو 1000 ایکڑ ایسی زمین جس کا آبپاشی کا ذریعہ یہ بارش ہوا کرتا تھا، یہ رکھی گئی۔ اس کے علاوہ جو زمیندار ہوا کرتا تھا اپنے پاس باغات کے لیے، گارڈنز وغیرہ کے لیے صرف 150 ایکڑ زمین بھی رکھ سکتا تھا، مطلب یہ 500 ایکڑ نہری اور 1000 ایکڑ بارانی زمین کے علاوہ باغات کے لیے 150 ایکڑ زمین
رکھ سکتا تھا۔ ایکڑ میں 2 جرب ہوتے ہیں۔ مزارعین کے حقوق کا تحفظ کیا گیا۔ مزارعین سے مراد کسان ہے، جو زمیندار کا جو کھیت ہوا کرتے اس پہ کام کر کے وہی والا، جو کسان سے بگار یا جبراً خدمت سختی سے ممنوع قرار دی گئی۔ پرانے زمانے میں، آج کل بھی بعض علاقوں میں اس طرح ہے کہ جو کسان بیچارے لوگ ہوتے ہیں ان سے فری میں کام لیا جاتا ہے، حجرے میں، یا جو خان یا جو چودھری یا سائی وغیرہ ہوا کرتے ہیں نا، ان کے گھروں میں جا کے یہ فری میں کام کرتے، تو اس جو والا سسٹم اس میں سختی سے وہ کیا کرتے، پروہیبٹ کرتے ہیں۔ زمینداروں کے پاس مقررہ حد سے زیادہ جو رقبہ رہ گیا تھا، مطلب یہ 500 ایکڑ نہری اور 1000 ایکڑ بارانی اور 150 150 ایکڑ باغات کے جو زمین، اس سے جو زیادہ رقبہ رہ گیا تھا اس کو حکومت اپنی تحویل میں لے لیا، اپنے قبضے میں لے لیا، اور بدلے میں حکومت نے کیا کیا، ان کو سرکاری بانڈز دیے۔ مطلب جو اضافی زمین ہے سرکاری تحویل میں قبضے میں لیتے ہیں، کنٹرول میں لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بدلے میں، اضافی زمین کے بدلے میں کیا کرتے ہیں، وہ سرکاری بانڈز دیتے ہیں۔ سرکاری بانڈز سے مراد ایک طرح کے اپنے ملک کے پیسے ہوتے ہیں۔ اس پیسوں کو آپ صرف اپنے ملک کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، باہر کی دنیا میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ صرف سرکاری طرح کے پیسے ہوتے ہیں۔ اجتماعی اراضی کے سلسلے میں، اجتماعی اراضی سے مراد ایک ایسی زمین، فار ایگزامپل دادا کے 4 بیٹے، بیٹوں کے پھر مزید بیٹے، تو اس طرح ایک زمین کا ایک بہت بڑا ٹکڑا اس کو تقسیم در تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس سسٹم کو ختم کر کے حکومت نے کیا کر دیا، زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو یکجا کر کے ایک کر کے، تاکہ جدید کاشتکاری کے لیے قابل بنا دیا جا سکے، کیونکہ جو زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوا کرتے اس میں ٹریکٹر کا یا جو جدید قسم کے مشینری ہوا کرتی نہیں چلایا جا سکتا، تو حکومت کیا کرتی، جنرل ایوب خان اس کو یکجا کر کے ایک کر کے، تاکہ جو جدید قسم کی مشینری اس میں چلایا جا سکے۔ حکومت کی جو زرعی اصلاحات میں، حالانکہ اس میں کچھ خرابیاں ضرور تھی، لیکن وقت کے تناظر میں زرعی اصلاحات پاکستان کی معیشت میں کافی بہتری لے آئی، اور ان اصلاحات کے تحت کسانوں اور غریب طبقے کے حقوق تسلیم کیے گئے۔ زمینداروں اور کسانوں کو ٹیوب ویل، ٹریکٹر آسان قرضوں پر دیے گئے۔ ان اقدامات کو ایوب خان کی حکومت نے سبز انقلاب، جس کو ہم کہتے ہیں گرین ریولوشن، کا نام دیا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ پھر ملیں گے، السلام علیکم۔